یہ واقعی بہت خوفناک تھا۔ مروہ نے دل ہی دل میں سوچا، کیا وہ کوئی بھوت ہے؟ میں نے تو خود سنا تھا کہ وہ بھی نیچے گیا ہے، پھر وہ اچانک اس کمرے کے دروازے کے باہر کیسے آ گیا؟ کیا اسے اندازہ نہیں کہ وہ مجھے دل کا دورہ ڈال سکتا تھا؟ یہ سب سوچتے ہی مروہ کا ذہن چند لمحوں کے لیے بالکل سن ہو کر رہ گیا۔ دروازے کے باہر رہان پتین سیال کھڑا تھا، اور اس کی آنکھوں میں طوفانی غضب کی ایسی لپٹ تھی کہ مروہ کو لگا جیسے وہ اسے ایک ہی نظر سے راغ کر دے گا۔ اس کے چہرے پر ایسا تاثر تھا جیسے اندر ہی اندر کوئی تباہ کن طوفان ابل رہا ہو، لیکن پھر بھی مروہ کو عجیب لگا کہ اس کے چہرے پر غصے کے علاوہ کوئی اور جذبہ، کوئی نرمی، کوئی تذبذب یا دکھ کی معمولی سی لہر بھی موجود نہیں تھی۔ مروہ کا دل کسک اٹھا، کیا واقعی 6 مہینے بعد میں اس کے لیے بس اتنی ہی اہم رہ گئی ہوں؟ صرف غصہ، صرف نفرت؟ وہ بے یقینی اور دکھ کے امتزاج کے ساتھ اسے گھورتی رہ گئی۔ آہان نے سر پتھرائی ہوئی آواز میں جیسے کسی اجنبی سے بات کر رہا ہو کہا، ابھی تک تم مری نہیں؟ مروہ کا دماغ جیسے رک سا گیا۔ کیا؟ وہ سمجھ ہی نہ پائی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، یا شاید دل سمجھ رہا تھا مگر ذہن ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ اس کی یہ خاموشی آہان کے غصے کو مزید بھڑکا گئی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، آنکھوں میں اندھیرا اور چہرے پر نفرت اور کڑواہٹ اور نمایاں ہو گئی۔ مجھے دھوکہ دینے کی ہمت کیسی ہوئی تم میں؟ وہ غرا کر بولا، اور اگلے ہی لمحے اس نے جھپٹ کر مروہ کا گریبان دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور پوری قوت سے اسے دروازے کی طرف ساتھ دے مارا۔ کمرے کی ہلکی سی گونج کے ساتھ دیوار کانپ سی گئی، اور مروہ کی لبوں سے گھبراہٹ بھری دبی سی چیخ نکلی۔ موہان کی اس طرح کے وحشیانہ رویے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ یہ وہ شخص نہیں تھا جس کے ساتھ اس نے زندگی کے وہ تلخ میٹھے لمحے گزارے تھے، یا شاید وہ شخص اب رہا ہی نہیں تھا۔ آہان، مجھے چھوڑ دیں، مجھے براہ کرم، آہان پلیز چھوڑ دیں۔ وہ ہچکچاتی کانپتی انگلیوں سے اس کے ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی سانس تیزی سے چل رہی تھی، دل پسلیوں سے ٹکرا ٹکرا کر باہر آنے کو تھا، مگر آہان کی گرفت میں کوئی نرمی نہیں آئی۔ چھوڑ دو؟ تمہیں اب بھی یہ کہنے کی ہمت ہے؟ وہ طنزیہ انداز میں بولا، مروہ تم باقی بہت بہادر ہو، مرنے کا ڈرامہ کر کے مجھے بیوقوف بنایا، اور اب ایسے سامنے کھڑی ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ چلو آج میں تمہاری یہ خواہشی پوری کرتا ہوں، واقعی مرنے کی نوبت آج آ ہی جائے گی۔ اس نے جملہ مکمل کرتے ہی اپنے دونوں ہاتھ اس کے نازک گلے کے گرد سختی سے باندھ دیے۔ مروہ کی آنکھیں خوف سے مزید پھیل گئیں، سانس گلے میں اٹک گئی، ہاتھ خود بخود اس کی کلائیوں کو کھینچنے لگے، لیکن اس کی انگلیاں آہان کی مضبوط گرفت کے سامنے بے بس تھیں۔ اسی لمحے باہر سے ایک گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، مسٹر سیال، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسے چھوڑ دیں فوراً۔ یہ ونیزا تھی، گھر کی ملازمہ، جو شور سن کر ہانپتی کانپتی سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر آئی تھی۔ وہ فوراً آگے بڑھی اور ہاتھ بڑھا کر آہان کی کلائیوں کو پکڑ کر مروہ کو اس کے ہاتھوں سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ آہان کی گرفت چند ثانیوں بعد ڈھیلی پڑی تو مروہ کا چہرہ پہلے ہی نیلا پڑ چکا تھا، سانس ٹوٹ ٹوٹ کر آ رہی تھی۔ وہ ونیزا کے قریب لڑکھڑا کر گری اور بری طرح کھانسنے لگی، جیسے ہر سانس اس کے حلق کو کاٹتے ہوئے گزر رہی ہو۔ مروہ آواز پھانکتا تھی، ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، وہ ایسا کیوں برتاؤ کر رہا ہے؟ آخر ہوا کیا ہے؟ وہ پھر سے ایسا کیوں بن گیا ہے جیسے وہ مجھے کبھی جانتا ہی نہیں تھا؟ وہ خوف سے کانپ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، اور وہ اسے ویسے ہی دیکھ رہی تھی جیسے کوئی ہرنی خونخوار شکاری کے سامنے کھڑی ہو اور بھاگنے کا راستہ نہ ہو۔ ونیزا ہولے سے اس کے کان کے قریب جھک کر آہستگی سے بولی، مس کیلانی، مسٹر سیال کی آپ کے ساتھ کی تمام یادیں مس راک نے ہپنوٹزم کے ذریعے مٹا دی ہیں۔ مروہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر دھیمی رفتار سے اس کی نگاہ آہان کی طرف اٹھی، جو اب بھی سخت سر چہرے کے ساتھ کھڑا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ مروہ کے قدموں تلے زمین جیسے سرک گئی۔ یادیں مٹا دی گئیں ہپنوٹزم کے ذریعے؟ کیوں؟ یہ لفظ زبان سے نکلے تو اس کے وجود میں برف سا سرد احساس توڑ گیا، جیسے کوئی تیز دھار چھری دل کے آر پار گھس گئی ہو۔ وہ اسے دیکھ ہی رہی، اس شخص کو جسے چند لمحے پہلے اس کا گلا دبایا تھا، اور اس کا دل شدت درد سے خشک ہوتا چلا گیا۔ ونیزا نے سرد اور خفگی بھری سنجیدگی سے بات جاری رکھی، فکر نہ کریں، یہ مس راک کی اپنی خواہش نہیں تھی،
یہ سب خود مسٹر سیال کی خواہش تھی۔ جب آپ 6 مہینے پہلے گئیں تو واپس آ کر سخت بیمار ہو گئے تھے۔ صحت کچھ بہتر ہونے پر وہ خود مس راک کے پاس گئے تھے۔ اس کے لہجے میں مروہ کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں تھا، بلکہ چھپی ہوئی ناراضی صاف جھلک رہی تھی، جیسے وہ سمجھتی ہو کہ اصل قصور مروہ کا ہی ہے۔ مروہ بولنا چاہتی تھی، مگر الفاظ اس کے لبوں تک آ کر مر جاتے تھے۔ ساری طاقت جیسے ایک جھٹکے میں بدن سے نکل گئی تھی۔ چہرہ سفید پڑ گیا، سانس مدھم تھی، دل بے ربط دھڑک رہا تھا۔ اسی دوران نہان کی گرجدار آواز پورے کمرے میں گونجی، اسے قید کرو۔ اب وہ وہی شخص نہیں رہا تھا۔ وہ اپنی یادوں سے خالی ہو کر پھر سے وہی ظالم شفاق بے حس انسان بن گیا تھا، جو صرف بدلہ جانتا تھا، رشتوں اور احساسات سے یکسر خالی۔ ونیسا ہڑبڑا گئی۔ ٹرائی کریں مسٹر سیال، بچوں کا واسطہ دے کر کہتی ہوں، اسے چھوڑ دے پلیز۔ آہان نے طنزیہ انداز میں ہلکی سی سرد ہنسی چھوڑی۔ بچے؟ کیا وہ کسی لائق ہے؟ کیا ان بچوں کا اس سے کوئی تعلق ہے بھی؟ مروہ مکمل طور پر پتھر کی مورت بن گئی تھی۔ جسم کے ہر خلیے میں لرزہ تھا، مگر زبان گونگی ہو گئی تھی۔ باجی گارڈ اندر آئے۔ آہان کے معمولی سے اشارے پر انہوں نے مروہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ مکمل طور پر بے سود تھی، نہ چیخی نہ مزاحمت کی، بس خالی خالی آنکھوں سے سامنے دیکھتی رہی، جیسے اس کے اندر کی روح بہت پہلے مر چکی ہو۔ ونیزا کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ وہ آہستہ سے بولی، مسٹر سیال، آپ اسے کہاں لے جا رہے ہیں؟ یاد رکھیے آج آپ کی منگنی کی تقریب ہے، آپ کو ہوٹل جانا ہے۔ مگر آہان کسی کی بات سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں جنون کی چمک اور چہرے پر بے رحمی کا سایہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ 1 گھنٹے بعد روز ویلا کی یہ ہولناک خبر بالآخر مس راک یعنی روکسن تک پہنچ گئی۔ مس راک، مسٹر سیال نے مس کیلانی کو پکڑ لیا ہے۔ وہ ولا میں آئی تھی اور جیسے ہی مسٹر سیال نے انہیں دیکھا وہ غضبناک ہو گئے۔ کہہ رہے تھے کہ اسے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے۔ کیا؟ کتوں کے آگے؟ راکسن کی آنکھوں میں خوشی اور غصے کا عجیب سا ملا جلا تاثر جھلکا۔ وہ بظاہر حیران بھی ہوئی اور اندر ہی اندر مطمئن بھی۔ مروہ کی اچانک آمد اور منگنی کی تقریبیں خلل ڈالنے پر وہ بہت ناراض تھی، مگر جیسے ہی اس نے سنا کہ آہان نے مروہ کو کتوں کے سامنے ڈالنے کا سوچا ہے، اس کے دل میں ایک ظالمانہ سی خوشی بھی جاگ اٹھی۔ چونکہ مروہ اب کتا کھانے کے لیے تھی۔ راکسی نے دل ہی دل میں سوچا کہ مروہ کے لیے ناراض ہونے یا اسے عزت پانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آخرکار راکسن اور آہان بہرحال منگنی اور پھر شادی کرنے والے تھے، لہٰذا مروہ کی موجودگی ان کے لیے اب کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھی، بس ایک ختم ہوتا ہوا باب۔ یہ سوچ کر راکسین نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ آہان اور اپنے والدین کو یقین دلانے گئی کہ وہ اس معاملے میں مداخلت نہ کریں۔ اس نے انہیں بتایا کہ آہان کمپنی کے کسی ہنگامی کام کی وجہ سے دیر سے پہنچیں گے۔ یہ سن کر دونوں خاندان وقتی طور پر سکون میں آ گئے، مگر نشان اور فاہان پھر بھی بے چین تھے۔ امی ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ نشان نے معصومیت سے پوچھا۔ منگنی کی تقریب ختم ہونے کے بعد بھی مروہ کہیں نظر نہیں آئی۔ نشان اتنے مایوس ہو گئے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو بار بار تیرنے لگے۔ وہ انہیں بڑی مشکل سے روکے بیٹھے تھے۔ فاہان بھی مایوس تھا، لیکن جب اسے دیکھا کہ نشان رو دینے کے قریب ہے تو اس نے حوصلہ دینے کے لیے کہا، رونا مت، ہم نانا جمیل سے پوچھ سکتے ہیں کہ امی یہاں ہیں یا نہیں۔ ٹھیک ہے، نشان نے سسکی روکتے ہوئے کہا، اور کچھ حد تک تسلی محسوس کرتے ہوئے فاہان کے پیچھے چل پڑا۔ مروہ اس وقت تک پوری رات کتوں کو پالنے والے چھوٹے سے قید خانے میں بند رہ چکی تھی۔ اگلی صبح جب وہ زندان میں جاگی تو سب سے پہلے ایک بے صبر کرخت آواز سنائی تھی، ناشتہ۔ چند لمحے بعد لوہے کا دروازہ کھلا اور ایک یونیفارم پہنے ملازم نے اندر آ کر گوشت کا سوپ اور 2 انڈے ایک ٹرے سمیت اندر پھینک دیے۔ مروہ نے ٹرے میں رکھے کھانے کی طرف دیکھا، کچھ دیر چپ چاپ دیکھتی رہی، پھر نظریں کھڑکی کی طرف موڑ لی۔ ملازم نے روکھے لہجے میں کہا، اب کھاؤ، مسٹر سیال نے کہا ہے کہ پہلے تمہیں موٹا کرنا ہوگا، پھر ہی ہم تمہیں کتوں کے لیے دے سکتے ہیں، سمجھ گئی؟ مروہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ آہستگی سے اٹھی، کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہوئی اور باہر نظریں جما دی۔ وہ ایک چھوٹے سے 2 منزلہ گھر کی پہلی منزل پر تھی۔ اس نے آس پاس کا ماحول دیکھا، گھر صاف ستھرا تھا، کھڑکی سے باہر پہاڑوں کا خوبصورت منظر نظر آ رہا تھا۔ قدرت کتنی پرسکون تھی اور وہ کتنی ٹوٹ چکی تھی۔ یہ واقعی کتوں کا پنجرہ ہے۔
اس نے اتنا ظالم مشغلہ کب سے اپنا لیا ہے؟ وہ واقعی یہاں کتوں کا ایک جتھا پال رہا ہے؟ نیچے سے کتوں کی مسلسل بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی جو مروہ کے اعصاب پر پوری طرح سوار ہو رہی تھی اور اسے سخت چڑچڑاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ آخر کار اس نے پلیٹ اٹھائی اور آہستہ آہستہ کھانا شروع کیا۔ اب وہ مکمل طور پر جاگ چکی تھی۔ دماغ اس نئے قید خانے کو قبول کر رہا تھا لیکن دل ابھی تک اس حقیقت سے انکار پر قائم تھا۔ وہ اپنی جان کے لیے اتنی خوفزدہ نہیں تھی جتنی آہان کی یادوں کے مٹ جانے کی خبر نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا۔ یہ سب کچھ اس کے لیے کسی بھی اندازے کسی بھی خیال سے باہر تھا۔ بو بو بو! اچانک نیچے کتوں نے شدید بھونکنا شروع کر دیا۔ مروہ کی آنکھیں بے ساختہ خوف سے پھیل گئیں۔ اس نے سوپ رکھا اور گھبراہٹ کے ساتھ کھڑکی کی طرف دوڑتی گئی۔ جیسا کہ اس نے سوچا تھا، ایک شاندار سیاہ ایسٹن مارٹر گھومدار پہاڑی سڑک پر کتوں کے پنجرے کی طرف آ رہا تھا۔ کتے گاڑی پر پاگلوں کی طرف بھونک رہے تھے جیسے انہیں بھی اس آنے والے شخص کے مزاج اور سنگ دلی کا پورا علم ہو۔ مسٹر سیال، آپ آ گئے ہیں! کتوں کے پنجرے کا ملازم گھر سے باہر دوڑتا ہوا آیا اور احتراماً باہر کھڑے ہو کر آنے والے کو خوش آمدید کہنے لگا۔ آنے والے شخص احان پتین سیال ہی تھا۔ مروہ نے بے اختیار اپنی مٹھیاں سختی سے بند کر لیں۔ اس نے دیکھا کہ وہ گاڑی سے اتر رہا ہے، لمبا، باوقار، پراعتماد، مگر اس کے خوبصورت چہرے پر کوئی نرم تاثر، کوئی شناسائی نہیں تھی۔ وہ واقعی برف کے ٹکڑے کی طرح سرد ہو چکا تھا۔ مروہ کا دل گہرائیوں میں جا کر ڈوب گیا۔ سب کچھ دوبارہ صفر سے شروع ہو گیا ہے، بلکہ شاید صفر سے بھی پیچھے، اور مجھے اب بھی نہیں معلوم کہ میں اس کا سامنا کیسے کروں۔ وہ کہاں ہے؟ احان نے مختصر حکم چلانے والے لہجے میں پوچھا۔ اوپر، جیسا کہ آپ نے کہا تھا۔ میں نے کل رات اور آج صبح اسے سب سے زیادہ غذائیت والا کھانا دیا، مگر وہ بہت دبلی اور چھوٹی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اسے کتوں کے لیے تیار کرنے کے لیے کم از کم 1 مہینہ موٹا ہونا پڑے گا۔ ملازم نے گھبرا کر تفصیل دی۔ مروہ کے لفظ بند ہو گئے۔ وہ واقعی مجھے کتوں کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ اس نے خوفزدہ نظروں سے نیچے جھانکا اور پھر فوراً کھڑکی سے پیچھے ہٹ گئی۔ چند منٹ بعد اوپر آتے قدموں کی آوازوں نے کمرہ بھر دیا۔ وہ جلدی سے میز کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور چمچ دوبارہ ہاتھ میں اٹھا لیا جیسے پوری سنجیدگی سے ناشتہ کر رہی ہو۔ دروازہ کھلا، احان اندر آیا۔ آپ آپ یہاں ہیں؟ مروہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ آواز میں ہلکی سی کپکپی تھی۔ ڈرامہ بند کر دو، احان نے سرد انداز میں کہا۔ تمہیں بتا دوں کہ تمہیں کتوں کے لیے بھیج دینا بھی میرے رحم دل ہونے کے برابر ہے، ورنہ تمہاری حرکتوں کے مطابق میں اسے کہیں زیادہ سخت راستے اختیار کر سکتا ہوں۔ یہ وہ پہلی بات تھی جو اسے مروہ کو دیکھتے ہی گئی۔ جب سے وہ اپنی یادیں کھو چکا تھا، اس کا غصہ پہلے سے کہیں زیادہ تیز ہو چکا تھا۔ وہی بے قابو غصہ جو اس نے کلیئر میں مروہ کا پیچھا کرتے وقت دکھایا تھا۔ مروہ خاموشی سے سوپ کھاتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا ہر لفظ کو اس کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے، اس لیے اس نے جلد بازی میں کچھ بھی بولنے سے گریز کیا۔ جب احان نے دیکھا کہ وہ بحث نہیں کر رہی، جواب میں کوئی چیخ پکار نہیں، تو اس کے چہرے پر لمحے بھر کوئی سختی میں معمولی سی نرمی آئی، مگر فوراً غائب ہو گئی۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور بے صبری سے پوچھا، تم نے مرنے کا ڈرامہ کیسے کیا تھا؟ وہ گائنیکولوجسٹ نے مدد دی تھی، مروہ نے دھیرے مگر صاف آواز میں جواب دیا۔ گائنیکولوجسٹ؟ ہاں، وہ میری ماں کی دوست ہے۔ اس نے دیکھا کہ میں کیا برداشت کر رہی ہوں اور یہ بھی جان لیا کہ میں آخر گھر واپس آ کر کبھی خوش نہیں رہ سکوں گی۔ بچوں کی پیدائش کے بعد اسی نے مجھے کلیئر بھیجا تھا۔ مروہ نے نسبتاً پرسکون لہجے میں وضاحت کی۔ اس بار وہ کچھ چھپانا نہیں چاہتی تھی۔ احان پہلے سے بہت کچھ جانتا تھا، جھوٹ بولنے کی اب کوئی گنجائش نہیں تھی۔ احان نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا لی، مگر اس کے چہرے پر چند لمحوں کے لیے سنجیدگی اور خفگی کا سایہ آیا۔ اگرچہ اسے مروہ کے ساتھ بہت سی یادیں کھو دی تھی، لیکن اپنی شادی اور بچوں کے بارے میں سب کچھ بھلا نہیں پایا تھا۔ لہٰذا جب مروہ نے کہا کہ وہ اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی، تو یہ بات اس کے غرور پر براہ راست وار تھی۔ ابھی کیوں واپس آئی ہو؟ 5 سال میں ایک بار بھی نظر نہیں آئی۔ یہ مت کہنا کہ تم میری منگنی کی وجہ سے آئی ہو۔ اس کی آنکھوں میں نفرت نمایاں تھی۔ اس وقت مروہ ایک انڈا کھا رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے یہ سنا، اسے انڈے کو منہ میں کافی دیر تک چبانا پڑا، پھر کہیں جا کر وہ نگل سکی۔ کیا یہ شخص واقعی اتنا خود پسند ہے؟ مگر وہ تو ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے۔ جب اس نے مجھے کلیئر نے پہلی بار پایا تھا تب بھی ایسا ہی تھا۔ ہمیشہ یہی سمجھتا رہا کہ میرے دل میں ابھی تک اس کے جذبات موجود ہیں۔ مروہ کے اندر غصے اور کڑواہٹ کی ایک لہر اٹھی۔
مگر اس نے خود کو پر قابو رکھا۔ آپ نے غلط سمجھا، میں صرف اپنے بچوں سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس نے نرم مگر واضح لہجے میں کہا۔ اپنے بچوں سے کیوں ملنا چاہتی ہو؟ تم نے انہیں کہیں پالا پوسا نہیں، انہیں تم سے کوئی تعلق نہیں۔ آہان نے بے رحمی سے جواب دیا۔ مروہ کچھ لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا غصہ نگل جائے گی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آہان کو کچھ یاد نہیں۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ یہاں اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے آئی ہے۔ اسے چمچ رکھ دیا، گرم پانی کا گھونٹ لیا، گلے کی خراش کچھ کم ہوئی تو دوبارہ آہان کی طرف دیکھ کر بولی، آہان، میں یہاں اس لیے آئی ہوں کہ میں نے سنا ہے آپ شادی کرنے والے ہیں، مگر یہ سب آپ کے لیے نہیں، میں بچوں کے لیے یہاں آئی ہوں۔ کیا کہا تم نے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ چونکہ آپ شادی کر رہے ہیں اور نیا خاندان بنائیں گے، کیا ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ کیا آپ مجھے بچوں کی پرورش کرنے دیں گے؟ مروہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ یہ بات کہہ دی۔ تمہیں پرورش کرنے دوں؟ آہان کے چہرے پر پہلے تو غصہ تھا، پھر ہنسی چھوٹنے کو تیار نظر آئی۔ مروہ، تمہارے دماغ میں آخر کیا چل رہا ہے؟ کیسی ہمت ہوئی واپس آ کر میرے بچوں کو مجھ سے چھیننے کی بات کرنے کی؟ مروہ نے فوراً وضاحت کی، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں نے بس یہ سوچا کہ اب جب آپ شادی کر رہے ہیں، آپ کے دوسرے بچے ہوں گے، بچوں کی دیکھ بھال مشکل ہو جائے گی، تو میں نے سوچا کہ میں آپ کا بوجھ بڑھانے میں مدد کر سکوں، بس۔ اس کے الفاظ دل سے نکلے تھے۔ وہ ڈر رہی تھی کہ اگر معمولی سی بھی سختی اس کی آواز میں آ گئی تو آہان غصے میں آ جائے گا اور بات چیت کے سارے راستے بند ہو جائیں گے، لیکن اس کی نرمی آہان کے دل پر ذرا برابر اثر نہ ڈال سکی۔ رحم دل بننے کا ڈرامہ بند کرو، میں جانتا ہوں تمہارے پیچھے کوئی اور نیت ہے۔ کیسے ہمت ہوئی یہ کہنے کی کہ مدد کرنا چاہتی ہو؟ تم مرنے کا ڈرامہ 5 سال تک اپنے بچوں کے بارے میں پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اچھے سے سن لو مروہ، یہ میرے بچے ہیں، چاہے میرے کتنے بھی بچے ہوں، میں خود ان کی پرورش کروں گا، مجھے تمہاری کسی قسم کی فکر کی ضرورت نہیں۔ وہ دانت بھینچ کر بولا اور غصے میں کھڑے ہو کر میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ مروہ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ کیا وہ واقعی اس عورت کے ساتھ مزید بچے پیدا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے دل میں چھرا گھونپ دیا ہو، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھالا۔ اس نے خود کو یاد دلایا کہ وہ یہاں اپنے دل کی کہانی لڑنے نہیں، اپنے بچوں کے لیے آئی ہے۔ آہان، برائے کرم ایسا نہ کیجیے، میں مانتی ہوں میں غلط تھی، کیا آپ مجھے انہیں دیکھنے دیں گے؟ میں ان کی ماں ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، جلدی سے اس کے پاس جا کر رکی، لیکن آہان نے نفرت سے اس کو دیکھا اور کندھے سے پکڑ کر دھکا دے دیا۔ تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ تم ان کی ماں بننے کی حقدار ہو؟ خواب دیکھو۔ مروہ کچھ نہ کہہ سکی، وہ وہیں رک گئی، اس کے غصے اور اس کے سرد پتھر جیسے چہرے کو خاموشی سے دیکھتی رہی۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ وہ دوبارہ صفر پہ نہیں بلکہ اس سے بھی پیچھے کسی جگہ کھڑی ہے۔ آہان کے لیے وہ بس وہ عورت تھی جس نے اسے 5 سال تک دھوکہ دیا، مرنے کا ڈرامہ کیا اور اب پھر واپس آ کر ماں بننے کا دعویٰ کر رہی تھی۔ اس کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی تھی۔ وہ آہستگی سے واپس کرسی پر بیٹھ گئی۔ آہان کے نکل جانے کے بعد کمرے میں ایک بار پھر وحشتناک خاموشی چھا گئی۔ وہ نیچے والے ملازم کے آنے جانے کو دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ آہان نے جاتے ہوئے اس کے بارے میں کیا احکامات دیے ہوں گے۔ کچھ دیر بعد ملازم پھر آیا اور اس کے لیے مزید کھانا رکھنے لگا۔ کیا وہ واقعی مجھے کتوں کے لیے دینے کا ارادہ رکھتا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ آہان واقعی میری جان کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ مروہ کے دل میں خوف پھر سے جاگ اٹھا۔ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک باہر گاڑی کی آواز اور پھر کتے کے شور مچانے لگے۔ اس بار آنے والا سینئر تھا، رنگ برنگی کپڑے پہنے، ہاتھ میں بڑا سا بیس بال بیٹ لیے۔ ملازم کے چیخنے کے باوجود وہ اندھا-دھند آگے بڑھتا گیا اور کچھ ہی دیر بعد کتوں کی خوفناک چیخو پکار نے پورے ہاتھی کو بھر دیا۔ ملازم بدحواس ہو کر اندر کی طرف دوڑا۔ مروہ نے اوپر سے منظر دیکھا اور گھبرا کر کمرے کے اندر ہی چھپ گئی۔ وہ بہت خوفناک ہے، میں نہیں چاہتی کہ وہ یہاں مجھے دیکھ لے، ورنہ میں مزید مشکل میں پڑ جاؤں گی۔ مگر چند ہی لمحوں بعد تیز قدموں کی آواز آئی، کسی نے دروازہ زور سے کھولا اور سینئر اندر داخل ہوا۔ بہت برا، تمہیں یہاں قید کیا گیا ہے؟ کیا تم بالکل پاگل ہو؟ اتنے سال بعد واپس کیوں آئی ہو؟ تمہیں نہیں پتا کہ وہ پاگل ہے؟ وہ جیسے ہی اندر آیا بغیر سلام دعا کے سیدھا ڈانٹنا شروع ہو گیا۔ مروہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ جو کچھ کہنا ہے کہہ لو، میں ویسے بھی اسے بحث نہیں کر سکتی۔ تقریباً 5 منٹ وہ مسلسل اسے جھاڑتا رہا، پھر گہری سانس لے کر قدرے نرم لہجے میں بولا، اب میرے ساتھ فوراً یہاں سے نکلو، اس حرامزادے کے واپس آنے سے پہلے۔ یہ جگہ چھوڑ دیں۔ ہم کہاں جائیں گے؟
مروہ نے پکارتے ہوئے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ مت کہنا تم چاہتی ہو اسی پاگل کے ہاتھوں یہاں قید رہو۔ وہ کچھ یاد نہیں رکھتا۔ اگر کسی دن اور زیادہ پاگل ہو گیا تو تمہیں واقعی کتوں کے آگے ڈال دے گا، سینر نے جھنجھلا کر جواب دیا۔ مروہ نے اپنا خوف اندر ہی دباتے ہوئے پوچھا، تمہیں کیسے پتہ چلا میں یہاں ہوں؟ سینر نے جواب دیا، تمہارے بیٹوں نے بتایا۔ انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا کہ ان کے والد نے تمہیں اغوا کر لیا ہے۔ میں نے تحقیقات کروائی تو پتہ چلا تمہیں اس کتوں کے پنجرے میں لایا گیا۔ وہ پاگل حرامزادہ، وہ پھر غصے میں بولا، اور واضح تھا کہ کسی پر برسنے کے موڈ میں ہے۔ یہ سن کر مروہ کی آنکھوں میں نمی کے ساتھ ایک چمک بھی آئی۔ میرے بیٹوں نے میرے لیے کسی سے مدد مانگی۔ ابتدا میں اس نے سوچا تھا کہ شاید اسے رک جانا چاہیے، کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ اسے دوبارہ ہان سے ملنے کا ایک اور موقع مل جاتا، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ بچوں نے اسے بچانے کے لیے سینر کو بلایا ہے تو اس کے اندر ماں جاگ اٹھی، اور آخرکار اس نے سینر کے ساتھ بھاگنے کا فیصلہ کر لیا۔ ادھر ہان میٹنگ میں مصروف تھا۔ جب تیمار نے کتوں کے پنجرے والے ملازم کی کال اٹھائی تو وہ اتنا چونکا کہ اس کے ہاتھ سے چائے کی بوتل کی بورڈ پر گرتے گرتے بچی۔ کیا کہا؟ مسٹر سیال نے محترمہ کو کتوں کے پنجرے میں ڈال دیا؟ نہیں مسٹر دورانی، آپ نے غلط سمجھا۔ یہ محترمہ نہیں، یہ خاتون ہیں جن کا نام گیلانی ہے، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ یہاں قید نہیں رہی، بلکہ مسٹر سینر انہیں ابھی ابھی یہاں سے لے گئے ہیں، یعنی اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ ملازم کی آواز میں گھبراہٹ تھی، لیکن وہ صحیح اطلاع دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ تیمار نے گہری سانس لی، چند لمحے خبر کو ذہن میں گھمایا، پھر بڑے سکون سے کچھ ٹشو اٹھا کر کی بورڈ سے چائے صاف کرنے لگا اور بولا، چونکہ یہ مسٹر حسینر تھے جنہوں نے انہیں لے جایا، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر ملازم کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر تیمار نے بات وہیں ختم کر دی۔ بس میں اس معاملے کو خود سنبھال لوں گا، لہٰذا تم فکر نہ کرو۔ اس نے فون رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر ذرا برابر گھبراہٹ نہیں تھی۔ پہلے ایسے کسی معاملے میں کمپنی میں ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا، مگر اب تیمار اتنے پرسکون کیوں تھے؟ یقیناً یہ سب کچھ عام نہیں تھا۔ اس دوران مروہ سینر کے ساتھ اس کے گھر آ چکی تھی۔ تم کچھ دیر یہاں آرام سے بیٹھو، میں جا کر وہ دو شرارتی بچوں کو لے آتا ہوں۔ حسینہ نے مختصر کہہ کر باہر کا رخ کیا۔ ہاں، تم انہیں لینے جا رہے ہو؟ وہ کہاں ہیں؟ کیا تم نے کوئی ملاقات کا انتظام کیا ہے؟ مروہ حیران رہ گئی۔ ظاہر ہے تم پاگل ہو کیا؟ حسینر نے ایسی عادت طنز کیا اور نکل گیا۔ مروہ جانتی تھی کہ وہ اسے زیادہ پسند نہیں کرتا۔ جب سے وہ پہلی بار ملے تھے وہ اسے پاگل ہی کہتا آیا تھا، سو یہ انداز اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے گھر میں منتظر بیٹھی رہی۔ آدھے گھنٹے بعد اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی جب اس نے دیکھا کہ حسینر کی گاڑی رکی اور اس نے اتر کر دروازہ کھولا۔ نشان اور فہان خوشی سے چیختے ہوئے گاڑی سے اترے۔ امی! وہ دوڑتے ہوئے مروہ کے پاس آئے، اس کی گود میں جا سما گئے۔ مروہ کے آنسو بے اختیار بہہ نکلے۔ اس نے دونوں لڑکوں کو دونوں بازوؤں میں مضبوطی سے سمیٹ لیا۔ فہان، نشان، آخرکار میں تم دونوں کو دوبارہ دیکھ سکی، میں بہت خوش ہوں۔ کیا تم دونوں بالکل خیریت سے ہو؟ وہ روتے روتے بمشکل بولی۔ اس نے انہیں اتنی مضبوطی سے تھام رکھا تھا جیسے اگر ذرا سا بھی ڈھیلا چھوڑ دیا تو وہ پھر سے اسے چھن جائیں گے۔ نشان اور فہان اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار تھے۔ انہوں نے سر ہلا کر بتایا کہ وہ ٹھیک ہیں، مگر مروہ آسانی سے یقین کرنے والی نہیں تھی۔ اسے وہ تصویر یاد آ گئی جس میں فہان زخمی دکھائی دے رہا تھا۔ وہ فوراً چھوڑ کر فہان کے چہرے کو ہاتھوں میں لے کر بولی، یہاں آؤ فہان، مجھے تمہارے زخم دکھاؤ۔ فہان خاموش تھا۔ نشان بھی اس کے ساتھ چپ کھڑا تھا۔ دونوں اس وقت مروہ سے سچ چھپا رہے تھے۔ مروہ نے جب دیکھا کہ فہان کے منہ سے دو اگلے دانت غائب ہیں تو اس کی آنکھوں میں غصہ اور خوف کی چمک اتر آئی۔ میرے خدا! تمہارے دانت کہاں ہیں؟ کیا کسی نے؟ کیا اس نے انہیں نکال دیا؟ نشان نے اور سختی سے بھینچے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر حسینر کی بلند ہوتی آواز نے اسے خاموش کر دیا۔ کیا مطلب ہے؟ کیا کسی نے اسے مارا ہے؟ کون ہے جس نے کیجیے مجال کہ جانتے پوچھتے کہ یہان کا بیٹا ہے اور پھر بھی اس پر ہاتھ اٹھائے؟ وہ ہے کون؟ وہ غصے سے بھڑک اٹھا۔ مروہ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ وہ کہنا نہیں چاہتی تھی مگر اب خاموش بھی نہیں رہ سکتی۔ یہ راکسین ہے، وہی انہیں مارتی پیٹتی ہے۔ کیا کہا تم نے؟ راکسین؟ حسینہ نے دہرایا۔ وہ ششتر رہ گیا، پھر یکدم غصے سے بڑبڑایا، لعنت ہے!
کیا ہان واقعی اتنا بیوقوف ہو گیا ہے؟ وہ کیسی اجازت دیتا ہے کہ وہ عورت اس کے بیٹوں پر ظلم کرے؟ کیا وہ پاگل ہے؟ وہ اپنے بیٹوں کی پرواہ کیے بغیر اس عورت کے لیے سب کچھ نظر انداز کر رہا ہے۔ اس کا غصہ ایسا تھا جیسے وہ ابھی اٹھ کر آہان سے جا کر حساب چکائے گا، مگر مروہ کا ذہن اس وقت کسی اور طرف تھا۔ وہ صرف ایک بات سوچ رہی تھی کہ وہ اپنے بچوں کو لے جا کر جتنا دور ہو سکے چلی جائے۔ یہی اس کی عادت تھی۔ جب بھی حالات اس حد تک خراب ہو جاتے وہ دل ہی دل میں فیصلہ کر لیتی کہ بچوں کے ساتھ بھاگ جانا ہی محفوظ راستہ ہے۔ حسینر، کیا آپ میری ایک اور مدد کر سکتے ہیں؟ کیا بات ہے؟ میں نہیں لے جانا چاہتی ہوں۔ کیا آپ کوئی ایسا طریقہ سوچ سکتے ہیں کہ ہان کو پتہ بھی نہ چلے؟ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، آنکھیں سرخ تھیں، آواز کمزور مگر ارادے سے بھری ہوئی تھی۔ حسینر چونک گیا۔ کیا یہ دوسرا موقع تھا جب اس نے اسے فرار ہونے میں مدد مانگی تھی؟ پہلی بار جب وہ بھاگنے کی کوشش میں آہان کے ہاتھ لگ گئی تھی اس کا انجام اچھا نہیں ہوا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ حسینر نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ اس بار وہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ مروہ اور بچوں کو بچا سکے۔ لیکن فہان اور نشان خاموشی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ امی انہیں دوبارہ لے جانے کا سوچ رہی ہیں اور بے دماغ انکل حسینر پہ منہ بھر بھر کر ہاں کر رہے ہیں تو دونوں بچے حیران رہ گئے۔ یہ وہ نہیں تھا جو وہ چاہتے تھے۔ فہان نے اداس ہو کر سر جھکا لیا۔ وہ نہیں، اگر امی ہمیں دوبارہ لے گئی تو ڈیڈی کو بہت مشکل ہوگی۔ نشان نے بھی یہی سوچا۔ اگرچہ ڈیڈی امی سے نفرت کرتے ہیں مگر پھر بھی ان کے بچوں کے باپ ہیں اور بدل چکے ہیں، وہ پہلے والے یہاں نہیں رہے۔ لمبی سوچ بچار کے بعد انہوں نے اپنی حکمت عملی بدلنے کا فیصلہ کیا۔ نشان حسینر کے کمرے میں آیا جہاں وہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا ہیلی کاپٹر کے لیے زیر زمین اسلحہ فروخت کرنے والی کسی خفیہ شخص کو ڈھونڈ رہا تھا۔ انکل، اس عام معاملے میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں بھی جانا چاہیے، نشان نے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں؟ حسینر نے پلٹ کر دیکھا۔ فہان نے بھی آگے بڑھ کر بات سنبھالی۔ سوچیں، میرے ڈیڈی کس قسم کے آدمی ہیں؟ ان کا اثر دنیا کے ہر کونے میں ہے۔ اگر ہم چلے گئے تو آپ کیسے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمیں بعد میں ڈھونڈنے ہی نکالیں گے؟ حسینر ایسی بات ایک 5 سال کے بچے سے سن کر سچ میں حیران رہ گیا۔ لیکن یہ حقیقت تھی کہ آہان بہت طاقتور تھا۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ مروہ بچوں کو لے کر بھاگ گئی ہے تو وہ یارٹن کے پہاڑوں سے بھی انہیں ڈھونڈ نکال سکتا ہے جیسے وہ پہلے مروہ کو ڈھونڈ چکا تھا۔ حسینر نے اس امکان سے خود کو لرزتا محسوس کیا۔